أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا
الكمال بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں وہ جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں
جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اربعین عطار کس دو صفحہ 20 حدیث نمبر 20۔ مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے، جی ہاں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو دعوت اسلامی کے ملک بھر میں اجتماعات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مختلف دن بدل سکتے ہیں مگر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے، اور آج شب جمعہ کا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ بہاولپور، جی ہاں جنوبی پنجاب کا اہم شہر بہاولپور میں ہے، اور جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ آئیے سنت و برے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، اور مہینہ ہے رجب شریف کا، اور رجب کے مہینے کی مختلف برکتیں ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین۔ 15 رجب المرجب کو 15 رجب شریف کو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس دعوت اسلامی میں منایا گیا۔ الحمدللہ 22 رجب شریف کو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا گیا، اور آج 23ویں شب ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم ایک صحابی رسول کی برکتیں سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایک شعر ہے، نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، تم ابھی زندہ ہو، تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈالا، گویا تم نے کبھی مرنا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ تو آئے
نیکیاں کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں زندگی گزار کر رخصت ہو گئے، تم ابھی زندہ ہو، اور چاہیے تو یہ کہ ان کے نقش قدم پر چلو، نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرو، مگر افسوس تمہیں خواہشات نے جکڑ لیا ہے، اور تمہاری خواہشات میں تم ایسے گم ہو گئے کہ مرنا ہی بھول گئے، اور تمہیں قبر میں اترنے اور وہاں کی تیاری کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، کیسی نصیحت بری بات ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہی خواہشات ہے، انہی خواہشات کے سبب آدمی قبر کو بھولتا ہے، خواہشات ہی کے سبب نماز قضا کرتا ہے، اسی کے سبب گناہ کرتا ہے، تکبر، غرور، خود پسندی، بدماشی اور نہ جانے کیا کیا برائیاں اس وقت جنم لیتی ہیں جب لوگ قبر کو بھول جاتے ہیں، اور قبر کو بھول جانے کا بڑا سبب یہ ہماری نفسانی خواہشات جو دنیا میں ڈیزائرز ہیں یہ ہوتی ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ کتنے مہارت کے ساتھ، کتنے زبردست انداز کے ساتھ اس شعر میں ہمیں کتنی پیاری نصیحت کی گئی ہے۔ یعنی نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، تم ابھی زندہ ہو، اور تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈالا، گویا تمہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ شعر کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور چند لفظوں میں اتنی پیاری نصیحت یہ کس ہستی نے کی ہے؟ یہ شعر صحابی ابن صحابی، اسلام کے پہلے بادشاہ اسلام، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی علمی قابلیت اور آپ کی فکر آخرت کا سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پیاری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نفسانی خواہشات سے بچنے اور موت کو قریب سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے والے صحابی رسول ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی صحابی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیہ ہیں، اور آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صحابیہ ہیں، اور آپ کی جو ہمشیرہ ہیں، جو بہن ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمانوں کی ماں ہیں۔ جی ہاں، ہم مسلمانوں کی امی جان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان کے بھائی ہیں، اس لیے علماء کرام نے انہیں مسلمانوں کا ماموں بھی قرار دیا ہے۔ اب آپ کا نام معاویہ، کنیت جو ہے وہ عبد الرحمن، جبکہ ناصر الدین دین کے مددگار اور ناصر الحق حق کے مددگار آپ کے القابات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے فرمانے کے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک دراز تھا، لمبا تھا، رنگ سفید، خوبصورت، شخصیت بڑی وجاہت والی، بڑی باروب شخصیت تھی۔ آپ داڑھی مبارک میں سر اقدس پر مہندی لگایا کرتے تھے، بہت حلم والے، بردبار، باوقار، مالدار، لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے، انصاف قائم کرنے والے تھے۔ علامہ حسین بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب و دبدبے والے، دور اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صلح حدیبیہ کے دن 6 سنہ ہجری میں اسلام قبول کیا۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، بعض دفعہ جو نام ہے معاویہ، اس پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ اس تعلق سے قاعدہ یاد رکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ تھی کہ جب کوئی کسی کے نام برا ہوتا اس کو تبدیل فرما دیتے تھے۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے عبد الشمس تھا، عبد الشمس، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر عبد الرحمن کر دیا۔ اسی طرح ایک صحابی کا نام زحم یعنی رکاوٹ ڈالنے والا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدل کر بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا رکھا۔ ایک صحابی کا نام بغید یعنی قابل نفرت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حبیب رکھا۔ اسی طرح کتنے اور نام ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیے۔ غرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مستقل عادت تھی کہ آپ برے نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کم و بیش 20 جی ہاں 20 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام معاویہ تھا، اور جہاں تک بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار نہیں، سینکڑوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر پر آپ کا نام آیا ہوگا، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس نام کو تبدیل نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معاویہ کے معنی برے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا اپنے صحابی کا، پکارا، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی نام کا مطلب برا ہوتا تبدیل فرما دیتے تھے، ان کا نہیں فرمایا۔ تو اس کا معنی ہے اچھے معنی والا یہ لفظ ہے۔ لہذا نام معاویہ کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ مبارک نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جاری ہوا۔ خیر، اب چلتے ہیں ڈکشنری کی طرف، اب چلتے ہیں لغت کی طرف، اب چلتے ہیں کتاب کی طرف کہ اس میں کیا معنی لکھے ہیں۔ لغت کے اندر معاویہ کے معنی کیا ہیں؟ سنیے، عربی لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی فیمس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے لسان العرب۔ اس میں معاویہ کا معنی کیا لکھا ہے؟ ایک ستارہ ہے جو رات کے پچھلے پہر چمکتا ہے اور بہت روشن اور چمکدار ہوتا ہے، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی کے لحاظ سے نہایت روشن، چمکدار کردار والا جو شخص ہو اسے معاویہ کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور لغت میں لفظ معاویہ کا ایک اور معنی آیا ہے، لوگ کسی شخص کی غیبت کر رہے ہوں، کسی شخص کی غیبت کر رہے ہوں، پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہوں، یہ سن کر ایک بندے کو غیرت آئے، دکھ ہو کہ میرے مسلمان بھائی کی برائی کی جا رہی ہے، چنانچہ وہ ان غیبت کرنے والے کو ٹوک دے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ڈال بن جائے، ایسے شخص کو بھی معاویہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو صحابہ کرام کے لیے ڈھال بن گئے۔ علماء کرام نے لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈھال ہیں، ایک وہ پردہ ہے جو اس پردے کو چاک کرتا ہے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور صحابہ کی گستاخیوں پر دلیر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کی گستاخی سے آگے بڑھتا 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 یہ دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بادب بنائے، ادب نصیب فرمائے، اور بے ادبوں کی سے اور بے ادبوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ معاویہ کسے کہتے ہیں؟ غیبت سے روکنے والا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں چاہیے کہ غیبتوں سے روکا کریں۔ جی ہاں، عاشقان رسول جو فیضان مدینہ بہاولپور میں موجود ہیں، جو مدنی چینل پہ موجود ہیں،
وہ عاشقان رسول جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ غیبت سے روکنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غیبت بہت عام ہے۔ اب یاد رکھیے گا، غیبت جو ہے، بیک بائٹنگ جو ہے، یہ معاشرے کا بدقسمتی کے ساتھ ناسور بن چکا ہے۔ گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، گھر گھر طلاق ہو رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ مطلب معاشرے کو ڈسٹرائے کر دیا اس نے سارا۔ اور یہاں گھر میں غیبت، دکان پہ غیبت، آفیسز میں غیبت، بازار میں غیبت، اور اب تو بدقسمتی کے ساتھ مسجدوں میں بھی غیبت ہونے لگی۔ اور اس کی وجہ جانتے ہیں، غیبت کو سننے والے بڑھ گئے، سننے والے بڑھ گئے، لہذا غیبت کرنے والے کو دلیری بڑھ جاتی ہے۔ آئیے، ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سننا بند کر دیں۔ یاد رکھیے گا، غیبت کرنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور غیبت سننا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا یہ ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جب میرے کسی بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو، میری موجودگی میں کسی مسلمان کی برائی کی جا رہی ہو، تو حکمت عملی کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ میں سمجھاؤں، میں منع کروں، اور اگر روک نہیں سکتے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ جی ہاں، اور اس میں حدیث پاک میں کتنی زبردست خوشخبری ہے کہ جو کوئی مسلمان کی مدد ایسی جگہ کرتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اللہ پاک اس مددگار کی ایسی جگہ مدد فرماتا ہے جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور جو کوئی شخص مسلمانوں کی مدد ایسی جگہ چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اللہ پاک اس شخص کی مدد ایسی جگہ نہیں فرماتا جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے جہاں بولنا سکھایا جاتا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مسجدوں میں فیضان سنت سے درس ہوتا ہے۔ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ دعوت اسلامی کی مسجدوں میں درس دینے کی کتاب ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اس کو تحریر فرمایا، تالیف فرمایا، اور عام ہو گئی کہ لوگوں میں بیک بائٹنگ کو ختم کیا جائے، معاشرے کے ناسور کو ختم کیا جائے، اور اچھا کردار، اچھا اخلاق، با کردار لوگ معاشرے میں کریٹ کیے جائیں۔ تو لہٰذا غیبت کی تباہ کاریاں میں ضرور عرض کروں گا، آپ لیجئے، پڑھیے، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، وصول کرے۔ اگر اویلیبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں غیبت کی تباہ کاریاں ڈاؤن لوڈ کریں، پرنٹ آؤٹ حاصل کریں اور پڑھیں۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت شان والے ہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے، اور آپ کی پیاری بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اپنے بھائی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اور بہن بھائی کا پیار بھرا انداز دیکھ کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کیوں نہیں کروں گی؟ اللہ اکبر، کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ جبریل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور اے ام حبیبہ، جبریل اور میکائیل سے محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص جنتی آئے گا. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اس دن بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. تیسرے دن پھر فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. سبحان اللہ, تیسرے دن بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی, چار یارانے نبی, حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی ہیں, حسن حسین بھی, والدین نبی, ہر زوجائے نبی اور ابو سفیان بھی ہیں, معاویہ بھی, ہر صحابی نبی. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عامر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ آتے ہیں, کوئی بڑے آتے ہیں تو ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹھے رہو. کیا فرمایا؟ بیٹھے رہو. بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں سیکھنے کی دو باتیں. نمبر 1, ایک تو یہ کہ کوئی بزرگ عاشق رسول, عالم دین, پیر صاحب, استاد صاحب, ماں باپ تشریف لے آئیں تو ان کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا. تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا. کسی معظم دینی, پیر صاحب, استاد صاحب, والد صاحب, بڑوں کے لیے کھڑے ہو جانا. اور دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کے لیے کھڑے ہوئے اس کا پسند کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں. اللہ اکبر. پہلی بات کیا ہے؟ یعنی بزرگوں کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا یہ جائز بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے. جائز بھی ہے اور ثواب کا کام ہے. اور دوسری بات, اپنی تعظیم پسند کرنا اس میں خود پسندی بھی ہے اور یہ منع بھی ہے. یہ کردار سازی. یہ کیا ہے؟ کردار سازی جو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوتی ہے, جو امیر علیہ سنت ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں. کریکٹر بلڈنگ, کریکٹر بلڈنگ, کردار سازی ہے. کردار کیسا ہونا چاہیے کہ بڑوں کی تعظیم کریں, لیکن اگر ہماری کو تعظیم کرتا ہے تو پسند نہ کریں. جی ہاں, صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے. ابھی پہنچے نہیں تھے, تھوڑے ہی فاصلے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دو حکم ارشاد فرمائے۔ نمبر ایک، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور نمبر دو کہ یہ کہ ان کا آگے بڑھ کر استقبال کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بزرگ تشریف لائیں، کوئی نیک ہستی آئے، پیر و مرشد آئے، عالم صاحب آئے، استاد صاحب آئے، ان کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو جانا یہ مستحب ہے، اور آگے بڑھ کر استقبال کرنا یہ مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے۔ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کیا، حدیث نمبر 3043۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بڑی مشہور روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، شہزادی صاحبہ، جی ہاں، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان رحمت دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیسی نوازش ہے کہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بادب حاضر، سلام پیش کرتے ہیں امام الانبیاء کو، اور امام الانبیاء اپنی شہزادی کو، اپنی شہزادی صاحبہ کو عزت سے نوازنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی سے محبت ہو تو ایسے، دس از اے رول ماڈل۔ یہ رول ماڈل ہے ان افراد کے لیے جن کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، جن کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ ہمارے نبی جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی پیروی تمہیں بہتر ہے، رول ماڈل قرآن قرار دے رہا ہے، ان کا بیٹی کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا ہے، رویہ کیا ہے؟ بیٹی آتی ہیں سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا انداز ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا انداز بھی یہی تھا کہ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کو چومتی اور ادب کے ساتھ بٹھایا کرتی تھی۔ کیسا پیارا انداز ہے، والد ہونے کی حیثیت سے محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انداز ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خیر، اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ اچھا عمل ہے، اس میں ادب بھی ہے، اور ادب دین کی بنیاد ہے۔ جی ہاں، یہ منقول ہے کہ جس کے پاس ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فتاوی رضیہ شریف میں ہے، جلد 28 صفحہ نمبر 158، جس کے پاس ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور اگر ہم بزرگوں کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے عمل مبارک سے ملنے والا دوسرا سبق جو ہے وہ یہ خواہش کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ یہ بری بات ہے، اس میں خود پسندی بھی ہے، بندہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لوگ میری تعظیم کریں۔ اللہ اکبر، ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جی میری تعظیم کی جائے، مجھے پروٹوکول دیا جائے، شادی بیاہ کی تقریب میں اگر آگے سٹیج پہ نہ بٹھائیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، کسی کا تعارف کرواتے وقت چال القابات نہ لگائیں، فلاں 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 فلاں، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر کسی کا استقبال نہ کریں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، نام لے کر دعا نہ کریں تو دل میں برا مان جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے وہ انداز ہیں جو حب جا والے ہیں، خود پسندی والے ہیں،
باقی نیت تو نہیں جانتا ہے، آخرت میں پھنسانے والے ہیں۔ پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے۔ یعنی آخرت کا گھر جنت اس کے لیے ہے جو دنیا میں غلبہ اور بڑھائی نہیں چاہتا اور نہ گناہ کر کے زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہے کہ میرے جوتے کا تسمہ دوسروں کے تسمے سے افضل ہو، وہ بھی اسی آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں جوتے کا تسمے کا مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جوتا ایسا ہو لوگ دیکھ کر واہ واہ کریں، میرے کپڑے ایسے ہوں لوگ واہ واہ کریں، جیسے میرا مکان ہو کسی کا بھی نہ ہو لوگ واہ واہ کریں، میری گاڑی جیسی ہو کسی کی ایسی گاڑی ہونی نہیں چاہیے۔ آج کون سی چیز ایسی ہے جس سے مقابلہ نہیں کرتے لوگ؟ استغفر اللہ۔ اس مقابلے سے مراد کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ لینا کیا چاہ رہے ہیں؟ حب جاہ، یعنی شہرت، عزت، لوگ مجھے دیکھے، میری چیز کو دیکھے، واہ واہ کریں؟ نہیں، استغفر اللہ، توبہ، اٹس ویری بیڈ۔ نہیں، یہ بری خصلت ہے، یہ بری عادت ہے۔ لوگوں سے تعریف کروائیں گے؟ نہیں، ہمیں عاجزی اختیار کرنا ہے، پروٹوکول کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر فرمایا اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جیسے اجمی کھڑے ہوا کرتے ہیں کہ ان کے باز کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کی تشریح سنیے۔ اس کی تشریح میں مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث میں جس قیام سے منع فرمایا گیا اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی خود پسند کرتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو برا مانے، اور یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کاش دل سے عزت کروانے کی خواہش چلی جائے، پروٹوکول کی حفظ چلی جائے، شہرت اور ناموری کی طلب چلی جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ تربیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہے۔ اب یہ باریک باتیں، بعض لوگ کہتے ہیں بہت باریک باتیں ہیں، اور بھائی یہی باتیں ہیں جو جہنم سے بچانے والی ہیں، یہی باتیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، یہی باتیں ہیں جو کردار کو بنانے والی ہیں، یہی باتیں ہیں جو کریکٹر کو سنوارنے والی ہیں۔ یہ تو شخصیت ہے، یہ تو اخلاق ہے، یہ تو کردار ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے والے تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ انداز کیسا مبارک تھا سنیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے گلے میں رسی تھی اور ایک بچہ کھینچ رہا تھا، رسی تھی اور بچہ کھینچ رہا تھا۔ حضرت جب اللہ رحمت اللہ علیہ جو حاضر ہوئے تھے انہوں نے حیرت سے عرض کیا امیر المومنین آپ اس طرح بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس طرح بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس کا کوئی بچہ ہو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری تربیت ہے۔ اب یہ وہ جو پیرنٹس ہیں، وہ جن کے بچے ہیں، سنیے نا بچہ کیا چیز ہوتی ہے، اور بچے کی تربیت یا پیارے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نبی کا فرمان پہنچا رہے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سینے پر ایک بچہ تھا جس کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر عرض کیا امیر المومنین اس بچے کو ہٹا دیں۔ فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس کا کوئی بچہ ہو تو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں سچویشنل لیڈر، یعنی موقع شناس لیڈر۔
جیسا موقع ویسے بن جائے. یہ لیڈرشپ سکلز ہیں. جی ہاں, اٹس اے لیڈرشپ سکلز. اگر ہم افسر ہیں تو آفس میں بنیں گے نا آفیسر. اب گھر جا کے تو افسر نہیں بنیں گے, گھر جا کے تو بچوں کے ابو ہیں. اگر ہم وکیل ہیں تو اپنے آفس میں وکیل ہیں, گھر جا کے تو شوہر ہیں. وہ تھانے دار ہیں تو تھانے میں تھانے دار ہیں, گھر جا کے تو بچوں کے ابو ہیں, ہم باپ ہیں. اسی طرح کوئی بھی بڑے سے بڑے منصب پر ہے, بڑے سے بڑا ہے, وہ گھر جا کے تھوڑی افسر بنے گا. نہیں نہیں, گھر جا کے تو بچوں کے ساتھ گل مل جانا ہے اور گھر جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے. اللہ اکبر. اور بعض لوگ جو ہیں جو اولاد سے دور ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں, وہ کیا, وہ گھر میں بھی افسر ہیں, گھر میں بھی ٹیچر ہیں, وہ گھر میں بھی لیکچر دے رہے ہیں, وہ گھر کے اندر بھی افسر ہیں. وہ چلو اب یہ گھر کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کا انداز تو نہیں ہوگا نا. اب امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے. اب وہ دیکھے وہ لیٹے بچوں پر کھیل رہا ہے, کیا شان ہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیں. اللہ اکبر. حسنین کریمین تشریف لاتے تو ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش کہ ہم سیکھ جائیں, کاش کہ ہم سیکھ جائیں اور دینی ماحول سے تربیت لیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم قافلوں میں سفر کریں, ہم کورسز کریں, مدنی چینل کو وقت دیں, اور بالخصوص میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ, شاید ہی کوئی مدنی مذاکرہ ایسا ہو جس میں وہ بچوں کے دلجوئی کا انداز نہ سکھاتے ہوں نہ دکھاتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا زبردست تربیت فرماتے. اللہ اکبر. اب مسلمانوں کی پیاری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک جنت میں گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے, اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ باپ پر اولاد کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باپ خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف یعنی شفقت و محبت کا برتاؤ رکھے. کن کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ. بچے کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ انہیں پیار کریں, انہیں پیار کریں. باپ بدن سے لپٹائے, کندھے پہ چڑھائے, ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے, ان کی دلجوئی دلداری رعایت اور محافظت ہر وقت کرے کہ نماز میں اور خطبے میں بھی پیش نظر رکھے. فتح وضیہ شریف جلد 24 صفحہ نمبر 453 پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس حوالے سے لکھا ہے, ہمارا دین کتنا کمپریہنسو ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کمپلیٹ اولاد کی تربیت, ان کی دلجوئی ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. کاش ہم سیکھ جائیں, کاش کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں اور سیکھیں کہ اولاد کی تربیت. بعض لوگ صرف رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ کھیلیں گے, دل بہلائیں گے, انداز اختیار کریں گے, ہماری عزت کم ہو جائے گی, روب کم ہو جائے گا. یہ غلط ہے. نہ نہ نہ, بچوں پہ روب رکھنے ہی نہیں ہے, بچوں پہ تو شفقت رکھنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جہاں تک ہو سکے بات ہے عزت کی, تو یاد رکھیے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کا بچوں کے ساتھ انداز دیکھ لیں کیسا ہے. کاش پڑھیں پیارے آقا کی پیاری سیرت, اللہ کے آخری نبی کی سیرت, سیرت خاتم النبیین. دعوت اسلامی سے ملتی ہے کتابیں, لیکن ہمارے یہاں پڑھنے کا کلچر نہیں ہے. بدقسمتی کے ساتھ سیکھنے کا کلچر نہیں ہے. ہم لرننگ موڈ میں نہیں رہتے, ہم سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوتے. ہمیں سمجھنے میں آتا ہے. نہیں نہیں نہیں. آج میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو کتاب لینی ہو نا, کتاب, تو 20 روپے کی کتاب نہیں خریدے گا, 2000 روپے کا پیزا لے لے گا. اور بھائی 20 روپے کی کتاب لے لیں, بچوں کے حقوق پتہ چل جائیں گے, ماں باپ کے حقوق پتہ چل جائیں گے, بیوی بچوں کے حقوق پتہ چل جائیں گے.
زندگی میں ایک بار 20 روپے خرچیں گے ساری زندگی کام آئے گا. لیکن وہ کہتا نہیں 20 روپے کا 2,000 کا پیزا کھا لیں. کتاب فری بھی دے دینا، فری، وہ بھی رکھ کے بھول جائے گا. پڑھنے کا شوق نہیں، سیکھنے کا شوق نہیں. اللہ ہمیں علم کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں پڑھنے کا شوق عطا فرمائے. اگر سیکھنے کا شوق چاہیے نا تو میں پھر کہوں گا آپ سے مدنی مذاکرے کے عادی بن جائیں. 9 سے 11 امیر علیہ سنت ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور ان قریب آئے گا رمضان. سبحان اللہ. یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار کتنی پیاری باتیں ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسے ہونا چاہیے، غیبت نہیں کرنی، بیک بائٹنگ نہیں کرنی، روب نہیں ڈالنا، اپنی پروٹوکول نہیں چاہنا، ہاں دوسروں کی تعظیم کرنی ہے. یہ ساری باتیں جو آج کے اجتماع میں آئیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ بھی اور بہت کچھ، تو پھر آپ کے لیے آفر ہے. آپ نے ابھی دعا کی وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا. تو رمضان میں آ کر کیا کرنا ہے؟ فروٹ چاٹ کھانی نہیں، سموسے کھائیں گے نہیں، پکوڑے کھائیں گے جی. بھائی عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ رمضان تک پہنچا دے؟ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں ہمیں رمضان تک پہنچا. تو لہٰذا عبادت بہترین طریقہ کیا ہے؟ آئیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب آپ اعتکاف فرماتے ہیں. آئیے 1 مہینے کا اعتکاف کر لیں. آئیے چلیں، بہاولپور سے تو بڑی قریب ہے، تو یہاں اعتکاف آئیے نا عالمی مدنی مرکز میں 1 مہینے کے لیے اعتکاف کریں. مدنی چل کے ناظرین بھی اپنے بھیجے، بچوں کو بھیجے، خود جائیں. آئیے نا، عاشقان رسول کریکٹر بلڈنگ ہوگی، کردار سازی ہوگی، اولیاء سے محبت ملے گی، صحابہ کی محبت ملے گی، اہل بیت کی محبت ملے گی، سرکار کی محبت ملے گی، اس کے مدینہ ملے گا، اس کے رسول ملے گا، سنتوں سے محبت ملے گی، خوف خدا کے جام پیئیں گے، روزانہ مناجات، دعا افطار ہوگی اثر کے بعد، مغرب سے پہلے، روزانہ 2 مدنی مذاکروں کے ذریعے علم دین کا خزانہ آئے گا. آپ واپس آ کر کہیں گے these were the golden days of my life. یہ میری زندگی کے سنہرے ترین دن تھے جو میں نے رمضان کے اقبال اللہ کا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. کیوں؟ یا اللہ ہم روزے رکھیں، یا اللہ ہم تراویح پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم علم حاصل کریں، ہم نماز سیکھیں، ہم قرآن سیکھیں، ہم اعتکاف کریں. رمضان کی اہم عبادت ہے نماز، تراویح، روزہ اور اعتکاف. یہ خصوصیت کے ساتھ عبادات ہیں. اللہ ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، آپ صحابہ، آپ بچوں سے کیسی محبت کرتے تھے. ایک سفر سے تشریف لاتے تو بچے دوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے. اب ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارے بچے دوڑ کر آتے ہیں یا سہم جاتے ہیں یا لفٹ ہی نہیں کراتے؟ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. ہر گھر کے اپنا اپنا روٹین ہے. تو بچے تو آئیں گے استقبال کریں، باپ ایسا ہو. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنی مبارک سواری پر سوار کر لیتے تھے. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. ایک مقام پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب تشریف لے جا کر آپ پاؤں کے گل بیٹھ گئے اور دونوں بازو پھیلا دیے کہ ننھے حسین دوڑ کر نانا جان کے گلے لگ جائیں. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا. اب جیسے ہوتا ہے کہ بچہ ننھے ننھے قدموں سے دوڑتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ مجھے پکڑا جائے، ایسے ہی انداز مدینے کی مقدس گلی میں تھا. امام علی مقام کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے جاتے اور امام حسین رضی اللہ عنہ دوسری طرف چلے جاتے. پھر آپ سرکار پیچھے جاتے. آخر کار آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو باہوں میں اٹھایا
اور مبارک ہونٹوں کو چوم کر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا انداز پیارا ہے. ہم گھر کی چار دیواری کے اندر یہ کام کرتے کتراتے ہیں اور کہیں عزت خراب نہ ہو جائے, کہیں رتبے میں فرق نہ آ جائے. اللہ اکبر. یہ عمل جو ہے یہ عزت گھٹانے والا نہیں ہے بلکہ عزت بڑھانے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت اچھے انداز سے پیش آئیں, نرمی کریں, شفقت کریں, جیسا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اللہ پاک ہمیں سوچ عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں کوئی حکمران ایسا نہیں گزرا جو حسن اخلاق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہو. لوگ انہیں کشادہ وادی کے کناروں سے دور کرتے ہیں, یعنی طرح طرح کی باتیں کر کے انہیں غصہ دلاتے, مگر وہ تنگی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ تو غصہ کرتے اور نہ ہی برے اخلاق اپناتے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, لوگ اچھے بھی ملتے ہیں برے بھی ملتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں. نہیں 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 نہیں, شریفوں کے ساتھ بھی شریف ہیں اور بدماشوں کے ساتھ بھی بدماش ہیں. نہیں, شریف ہیں. جی ہاں شریف ہیں. شریفوں کے ساتھ شریف, بدماشوں کے ساتھ ڈبل شریف. اسی بدماشی کو نیکی میں بدلنا ہے نا, نرمی میں بدلنا ہے نا. اللہ اکبر. تو حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان بڑا بڑا پیارا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے مجھے یہ پسند نہیں کہ کسی کی برائی میرے حلم سے بڑھ جائے. یعنی ایک طرف میرا حلم ہے اور دوسری طرف کسی کی برائی. اب کسی کی برائی کے سامنے میرا حلم کم پڑ جائے, میری قوت برداشت جواب دے جائے, یہ مجھے بالکل پسند نہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق. وہ صحابی گھوم کر سیدھی طرف آ گئے. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق. اب وہ صحابی گھوم کر دل کی طرف آ گئے. پھر وہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق. اب وہ صحابی چوتھی مرتبہ پیچھے سے آ گئے. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کی اچھائی کیا ہے؟ آپ نے چوتھی بار بھی یہی ارشاد فرمایا حسن اخلاق. یعنی اسلام کی اچھائی حسن اخلاق ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو غصہ مت کیا کرو. اللہ پاک ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں صبر و رضا کا پیکر بنائے. اللہ پاک ہمیں نرمی کرنے والا بنائے, شفقت کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہمیں امت کی خیر خائی کا جذبہ عطا فرمائے. جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, آپ خیر خائی کرتے, ہمدردی کرتے, لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے آپ نے فرد مقرر کر رکھا تھا جو امت کی خیر خائی کرتے تھے. اللہ اکبر. اور دن بھر کی مصروفیت کیا تھی کہ نماز فجر کے بعد تلاوت فرماتے, گھر تشریف لے جا کر گھریلو کام کرتے اور 4 رکعت نماز اشراق چاش پڑھتے. دن بھر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے, لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے, پھر ان کی مدد فرماتے, پھر ان کے مسائل کو حل فرماتے, پھر جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے تھے ان کے لیے افراد رکھے ہوئے تھے. اللہ کرے کہ ہم بھی معلومات کریں, پتہ کریں. اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نیک بننا چاہتے ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں نیک اعمال کا رسالہ دیا جاتا ہے, اس کو لیں, اس کو پر کریں, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اور 5 نمازیں پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نماز کورس کرایا جاتا ہے, آن لائن کورس کیے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کا طریقہ وہ لے لیں, وہ سیکھیں. فیضان آن لائن اکیڈمی میں دنیا کے جس بھی ملک میں ہیں وہاں آن لائن کورس کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایک بار پھر دعا پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے آپ مدنی مذاکرہ ضرور شرکت کریں. جو بہاولپور کے فیضان مدینہ میں موجود ہیں ان سے بھی, جو آج سوشل میڈیا کے عاشقان رسول ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ان سے بھی درخواست کروں گا آپ چکھ کے دیکھیں, آپ آ کے دیکھیں, آپ سن کے تو دیکھیں, آپ سنیے تو صحیح, آپ بیٹھے تو صحیح, دیکھیں وہ کیسی تربیت فرماتے ہیں, کتنی نرمی سے, شفقت سے, محبت کے ساتھ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ان کے لیے باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کے بھی حقوق بیان کرتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مسلیں, انہیں نیک تم بنانا. تو وہ آنے والی نسلوں کی فکر بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں مدنی مذاکرے کا عادی بنائے. الحمدللہ شب معراج بھی آ رہی ہے اور فیضان معراج کتاب مکتبۃ المدینہ سے کسی بھی شاخ سے 90 روپے ہدیے پر طلب کی جا سکتی ہے. مطالعہ کریں معراج شریف کے مہینے میں کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اور اس کی بھی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. اور انشاءاللہ الکریم رجب شریف کے مہینے میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. جتنے بھی عاشقان رسول ہیں یوسی سطح پر اس کا اہتمام کریں. شب معراج کے اجتماع دعوت اسلامی کے بڑے بڑے شہروں میں ہوں گے, تو شب معراج کے اجتماع میں شرکت کرنی ہے. 26 جنوری کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت 27ویں رات ہوگی معراج شریف کی ہمارے ملک میں, تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اہتمام کریں گے. سحری اجتماع کا بھی اہتمام کریں گے. دعوت اسلامی والے روزے رکھتے ہیں, انشاءاللہ الکریم ہم رجب میں روزے رکھیں گے. جس سے بن پڑے کام میں حرج نہ آتا ہو, حقوق واجبات ترک نہ ہوتے ہوں, تو آپ روزہ رکھیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا. کہاں؟ جنت میں. سنت عرض کرتا ہوں, مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے مرد کو منع فرمایا. بچہ بھی ہو تو اس کو سونے کی انگوٹھی نہیں پہنایا, بچی ہے تو اس کو پہنایا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں نصیب فرمائے, آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے یہ پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حدیث پاک کے مطابق جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ
علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی یہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافعی امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کون سی ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کے آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو میں بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام عاشقان رسول کعبہ معظمہ کا تصور جما کر مل کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 الله
صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام عاشقان رسول سب سبز گنبد کا تصور جما کر 12 بار درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اب دعا کا سلسلہ ہے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک تیرے بندے آج شب جمعہ تیری بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہو گئے. مولا آج بہاولپور کے فیضان مدینہ میں یا عاشقان رسول جمع ہے. مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں شامل ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کتنے ہاتھ بلند کیے. تیری رحمت کے امیدوار بن کر مولا حاضر ہوں گے. یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اے مالک و مولا، دن رات میں جو گناہ کیے مولا معاف فرما دے، جو گناہ چھپ کے کیے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو دن کی روشنی میں کیے معاف فرما دے، رات کی تاریکی میں کیے معاف فرما دے۔ یا اللہ اے مالک و مولا، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت بس افب کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اللہم انکا عفو کریم، افب کر اور صدا کے کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے مولا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری نافرمانیوں سے بچا۔ یا اللہ ہم نے تیری نافرمانوں کا انجام پڑھا ہے مولا، سنا ہے۔ فرعون نے تیری نافرمانی کی مولا، غرق ہو گیا۔ نمرود نے تیری نافرمانی کی، تباہ ہو گیا۔ مولا اے مولا جنہوں نے تیری نافرمانی کی برباد ہو گئے، مولا ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ یا اللہ اپنا پسند کا بندہ بنا لے، ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ مولا ان کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اے مولا ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے مولا پیغامات ملتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، مولا ہمیں اس کی نحوستوں سے بچا لے۔ یا اللہ اس کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں پاک کر دے، ہمارے کان پاک کر دے، ہماری زبان کو اچھا بولنے والا بنا دے۔ مولا ہاتھ اور پاؤں کبھی تیری نافرمانی کی طرف نہ پڑے۔ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ یا اللہ کبھی جہنم میں کبھی بھی مولا کبھی بھی تیرے عذاب کو نہ چکھے مولا۔ اے مالک و مولا ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اے مالک و مولا رمضان کے فرض روزے رکھنے تک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی عطا فرما۔
یا اللہ رجب کے نفل روزے نصیب فرما دے. معراج النبی آ رہی ہے، یا اللہ 27 رجب کا روزہ نصیب فرما دے. یا اللہ نوافل پڑھنے والا بنا دے، تہجد کا عادی بنا دے. یا اللہ اشراق و چاشت کا پابند بنا دے. یا اللہ اوابین کے نوافل پڑھنے والے بن جائے، تلاوت قرآن کا شوق مل جائے. یا اللہ اے مولا ہمارے گھروں میں تلاوت کا ماحول بن جائے، ہمارے بچے نیک ہو جائیں، ہمارے بچے تلاوت قرآن کے عادی بن جائے. مولا موبائل فون اٹھائے گیمیں کھیلتے ہیں، مولا اے مالک و مولا بہت سارے گھروں میں ماحول ہے. یا اللہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے دے. یا اللہ ہمیں قرآن پر سمجھنے کی توفیق دے دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، قرآن پاک کو آگے تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے. یا اللہ دعوت اسلامی کے تحت سنتیں سیکھنے سکھانے والا بنا دے. یا اللہ اے مالک و مولا رمضان آ رہا ہے، مولا رمضان تک صحت عافیت کے ساتھ سلامتی عطا فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ایک ماہ کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نصیب فرما، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف نصیب فرما. اے مولا جو بیمار اس دعا میں شریک ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض شریک ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال پر شریک ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں، امن قائم ہو جائے. یا اللہ کریم اے مالک و مولا ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں سچ بولنے والا بنا، کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہم با کردار بنا دے، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے. یا اللہ بے ادبیوں سے اور بے ادبوں کے شر سے بچا لے. یا اللہ ہمیں حج کی سعادت اسی سال نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ بالآخر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ علماء اہل سنت کی خیر فرما، مشایخ اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، اسے سلامتی عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں مظلوم ہیں یا اللہ ان سے غیب کی مدد، ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ آج بہاولپور میں عاشقان رسول دعاؤں میں شریک ہیں، ہمارے بہاولپور میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں برکت عطا فرما، پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی خیر فرما، خیر کر دے، خیر کر دے، خیر کر دے. یا اللہ رجب شریف کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. عشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، اپنے دامن میں چھپا
رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آئیے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا